بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 38۔ کتاب کا نام اندھیری مسافتیں، مصنف اسلم راہی MA۔ جلولہ کی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ عتبہ بن ہشام نے میدان میں اترنے سے پہلے لمحہ بھر کے لیے آسمان کی طرف دیکھا، پھر انتہائی عاجزی اور انکساری میں وہ اپنے سر کو زین کے ہنے کی طرف جھکاتے ہوئے کہنے لگا: اے مالک دو جہاں، وقت کے قافلوں میں تو ہی کرب کے مناظر کو شبنم کے تازہ باب میں تبدیل کرتا ہے، تو ہی مرگ کے لمحات کو سنہرے خوابوں، ضبط کے شکستہ بندھن کو تو ہی بہار کی تازہ انجمنوں میں تبدیل کرنے والا ہے۔ میرے اللہ، طلسم خانہ ارض و سما میں تو ہی وہ واحد ذات ہے جو گناہ کے گماشتوں، ہجرتوں کے عذابوں کو نیک عمل کی خواہش کے سامنے سرنگوں کرتا ہے، تو ہی جبر و علم کی علامتوں، گناہ کی تمازتوں کو انسانی عظمتوں کے افکار کے سامنے ذلیل و پست کر کے رکھ دیتا ہے، تو ہی طبقاتی تصادم، معاشرتی تضاد کے ذلت بھرے تاریک کھنڈروں کو سچائی کی کروٹوں کے سامنے زیر رکھنے والا ہے۔ میرے اللہ، خون کے جوار بھاٹے اور گرم کھولتے دوزخ اور باغی آوازوں بھری اس رزمگاہ میں مجھے کامیاب اور کامران رکھنا۔ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا عتبہ بن ہشام جب انفرادی مقابلے کے لیے نکلنے والے اس ایرانی سورما کے سامنے گیا، تب اس نے عتبہ بن ہشام کو مخاطب کیا اور جلتی کڑکتی باروب آواز میں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا: میرے مقابلے پر آنے والے، ذرا اپنا نام تو کہہ۔ میرا نام عتبہ بن ہشام ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے عتبہ بن ہشام نے جواب دیا تھا: تو ذرا اپنا نام تو بتا۔ اس ایرانی سورما نے عتبہ بن ہشام کی طرف دیکھتے ہوئے ایک مکروہ قہقہہ لگایا اور پھر کہنے لگا: اس رزمگاہ میں تو چند ساعتوں کا مہمان ہے، اور چند ساعتوں کے مہمان کو اپنا نام بتانے کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ بس تو اتنا ہی یاد رکھ کہ فی الوقت اس رزمگاہ میں تیرے لیے میرا نام موت اور مرگ ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ ایرانی سورما رکا، دوبارہ عتبہ بن ہشام کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا: کس نے تجھے زیست کے الجھے دائروں، تنگ لڑا کے کسیلے لمحوں اور وقت کے بیابانوں میں دل کی جراحتوں سے دوچار کرنے کو بھیج دیا ہے؟ جب میری تلوار تیرے خلاف حرکت میں آئے گی تو اپنے آپ کو جلتی راہوں کے عذاب، وقت کی سلگتی اداؤں، درد کی آگ، تیروں کی طوفانی بارش اور لہو کی آؤز سے بھی بدتر حالت میں کھڑا دیکھے گا۔ اپنی تلوار پھینک اور میرے سامنے سرنگوں ہو جا۔ لمحہ بھر کے لیے کھا جانے والے انداز میں عتبہ بن ہشام نے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا: سن کالے ذہن کے انسان، تیری اور تیری شمشیر اور تیری تیغ کی ایسی تیزی، زمانے کی لوح پر میرا رب جب چاہتا ہے سوچوں کی مٹی پھانکتے لمحوں کو فطرت کے خواب نگر میں تبدیل کر جاتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے روح کی کھولتی حدت کو مہتاب کی نرم چاندنی میں تبدیل کر کے انسان کی آنکھ کے سامنے لے آتا ہے۔ سن وہموں کے پروردہ انسان، میں اپنے اس مالک کا نام لے کر میدان میں اترا ہوں جس کا میں غلام ہوں اور جس کی میں پرستش کرتا ہوں۔ وہ سناٹوں کے پھیلے جال میں دکھ کی پیلی صداؤں کو سراسیمہ کرتی اندھیری وحشتوں کو اجالوں کی شمعوں میں آئینوں کے روپ اور صبح کی تازہ کرنوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ عتبہ کی اس گفتگو پر وہ ایرانی سورما بھڑک اٹھا اور طوفانی انداز میں اس نے عتبہ بن ہشام پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر تک دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے، اپنی ہنرمندی، اپنی تیغ زنی کے جوہر ایک دوسرے پر عیاں کرتے رہے۔ اس کے بعد عتبہ بن ہشام نے اپنے گھوڑے کو تھوڑا سا ایک طرف ہٹایا اور پھر اس ایرانی سورما کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا: مقابلہ شروع ہونے سے پہلے تو میری سوچوں کی سطح پر صفاقانہ تحریریں رقم کرنے کی دھمکی دیتا تھا، طمع کو ناقص کرتے انگاروں اور فلک پر منہ زور بادلوں کی گھرتی گھٹاؤں کی سی گفتگو کرتا تھا، سمندر کے سکوت کو درہم برہم کرتی طوفانوں سے گلے ملتی ساحلی ہواؤں کی سی دھمکیاں دیتا تھا، لیکن
تھوڑی دیر مجھ سے تیغ زنی کا مقابلہ کرنے کے بعد میں نے تو یہ جانا ہے کہ تو تیغ زنی کے فن میں تاریکی اور مایوسی سے لپٹتی سنسان راہوں سا بالکل بے ضرر ایک انسانی جسم کے زندان میں قید جھوٹے سچے خوابوں سا خامکار ہے۔ پھر عتبہ بن ہشام نے تھوڑی دیر تک غیظ و غضب میں ڈوبی دھواں دار تکبیریں بلند کیں۔ اس کے بعد وہ عظمت ماضی کے نشان اٹھائے گراں گوش بگولوں اور طوفانوں اور سانسوں میں حدت کی بساند بھر دینے والی کامرانیوں کی کہکشاؤں کی طرح اس ایرانی سورما پر حملہ آور ہوتے ہوئے ضربیں لگانے لگا تھا۔ عتبہ بن ہشام جو اس سے پہلے اس ایرانی کی جارحیت کے سامنے اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھے ہوئے تھا، اب جو وہ جارحیت پر اترا تب وہ ایرانی اس کے تیز حملوں کے سامنے دنگ رہ گیا۔ کچھ دیر تک وہ ایرانی سورما عتبہ بن ہشام کے جان لیوا حملوں کو روکتا رہا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا، اور اب اس کی حالت عتبہ بن ہشام کے جان لیوا حملوں کے سامنے ٹوٹے خوابوں کی دھجیوں، دائرہ دائرہ پھیلتی اندھی پرچھائیوں اور بے بسی کے قصوں سے بھی ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ انفرادی مقابلے کے لیے نکلنے والے اس ایرانی نے اپنی پوری کوشش کی، اپنا ہر جتن آزمایا کہ عتبہ بن ہشام کو زیر کر کے رکھ دے، لیکن ہر آنے والا لمحہ اس کے لیے دشواریاں کھڑا کرتا جا رہا تھا۔ اس موقع پر اس ایرانی سورما پر تیز حملے کرتے ہوئے عتبہ بن ہشام چلا کر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، جس کو یاد کرنا ہے کر لے، اب میں تجھے بے ضمیروں کے صف میں کھڑا کر کے موت بن کر تیرے جسم کی رگیں کھولنے لگا ہوں۔ اس کے بعد اچانک عتبہ بن ہشام نے تکبیریں بلند کرتے ہوئے اس ایرانی سورما کو اپنی ڈھال کا ایک نہ سمجھ آنے والا چکمہ دیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے اپنی تلوار بھی گرائی اور اس ایرانی کو اس نے کاٹ کر رکھ دیا۔ فضاؤں کے اندر ایک خوفناک دل دہلا دینے والی چیخ بلند ہوئی۔ اس کے بعد وہ ایرانی اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے گر کر دم توڑ گیا۔ اس انفرادی مقابلے کی وجہ سے ایرانی لشکر کے اندر ماند کرتی کیفیت طاری ہو گئی تھی، جبکہ اسلامی لشکر میں زور زور سے خوشی اور طمانینت بھری تکبیریں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ چنانچہ اس کیفیت کو رفع کرنے کے لیے ایرانی سالار فوراً اپنے لشکر کو حرکت میں لائے، اور پھر وہ وقت کی رفتار میں زمین سے لاشیں اگاتی گناہوں کی یلغار، خیر کی احادیث وصال کی حکایتوں پر جدائی کی شام اور جہالت کا موضوع بن کر چھاتی آندھیوں، تلخ قصوں کے گہرے زخموں، بیزار جد و جہد اور نفس پرستی کے طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو چکے تھے۔ جوابی کارروائی اور اپنے کام کی ابتدا کرنے سے پہلے مسلمانوں نے سمندر کے تلاطم خیزیوں، شکست و ریخت کے در کھولتی صداؤں اور مسکراتے تصور کی ردا ڈالتی آوازوں میں تکبیریں بلند کیں۔ اس کے بعد وہ بھی ایرانی لشکر پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ دونوں لشکریوں کے جلولہ شہر کے باہر ٹکرانے کے باعث تاریخ کی الجھی گلیوں میں وقت ہر شے کو لیر لیر کرنے لگا تھا۔ قضا امر لمحوں کے در بند کرتی۔ کچھ دیر تک گھمسان کا رن پڑا۔ ایرانیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں پر تیز حملے کرتے ہوئے انہیں مار بھگائیں۔ ایرانیوں کو یہ فوقیت بھی تھی کہ ان کا لشکر لاکھوں پر محیط تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 12,000 تھی۔ اس کے باوجود ایرانیوں کے اس جرار لشکر کے سامنے مسلمان لوہے اور پتھر کی چٹانوں کی طرح جم گئے تھے۔ ایرانیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے پاؤں اکھاڑنے اور انہیں پسپا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن انہیں اپنے کسی جتن، کسی ارادے میں ذرہ برابر کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس کے بعد ایرانیوں نے جب دیکھا کہ ان کے لشکری پسپا ہونا شروع ہو چکے ہیں، تب انہوں نے اپنی بہتری، اپنی عافیت اسی میں جانی کہ اپنے لشکر کو سمیٹتے ہوئے، اپنی شکست کو قبول کرتے ہوئے جلولہ شہر میں محصور ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ان حالات میں ایرانی سالار نے اپنے لشکر کے اندر پسپائی کے بگل بجوا دیے۔ ان بگلوں کا بچنا تھا کہ ایرانی پہلے سے طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت پیچھے ہٹنے لگے اور پھر بھاگ کر جلولہ شہر میں محصور ہو گئے۔ لاکھوں کا لشکر رکھنے والے ایرانی سالار خورزاد بن فرخزاد نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں پر غالب آ جائے،
لیکن 12,000 مسلمانوں نے لاکھوں ایرانیوں کو کھنگال کر رکھ دیا تھا۔ چنانچہ شہر میں محصور ہونے کے بعد ایرانی سالار اور رستم کے بھائی خورزاد بن فرخزاد نے سب سے پہلے شہر کی فصیلوں پر محافظ مقرر کر دیے۔ اس کے بعد شہر کی فصیل کے اوپر ہی ایک برج کے اندر اس نے اپنے سارے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا تاکہ اپنی شکست پر گفتگو بھی کی جائے، ساتھ ہی مسلمانوں کے لشکر پر نگاہ بھی رکھی جا سکے۔ چنانچہ خورزاد بن فرخزاد کے کہنے پر اس کے سارے سالار اس برج میں جمع ہو گئے، اور جب ایسا ہو چکا تو خورزاد کچھ دیر تک سارے سالاروں کا جائزہ لیتا رہا، پھر انتہائی شکستہ اور دکھ بھری آواز میں اپنے سارے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں ہمارے لاکھوں کا لشکر صرف 12,000 مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ ابھی تک ہماری شکست اور مسلمانوں کی فتح کا جو راز ہے وہ میں جان نہیں سکا، اور پھر ہماری بدبختی یہ ہے کہ اب تک مسلمانوں کے ساتھ جس قدر ہمارے ٹکراؤ ہوئے ہیں ان میں کامیابی مسلمانوں ہی کو نصیب ہوئی ہے۔ اب جو ہمارا رن پڑا ہے تو اس میں مجھے قوی اور پختہ یقین تھا کہ جلولہ شہر سے باہر ہم مسلمانوں کو شکست دینے اور پسپا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن عجوبہ بات یہ ہے کہ ہم لاکھوں کا لشکر رکھنے کے باوجود بھی ان 12,000 مسلم جنگجوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ کیا یہ نتیجہ حیرت انگیز اور ناقابل اعتبار نہیں ہے؟ میں ابھی تک یہ نہیں جان سکا کہ مسلمان کم تعداد رکھنے کے باوجود وہ کون سا حربہ استعمال کرتے ہیں جس کے تحت وہ اپنے مخالف کی شکست اور اپنی فتح مندی کو یقینی بنا لیتے ہیں۔ خورزاد کے اس سوال کے جواب میں جب سارے سالار خاموش رہے تب خورزاد گہری سوچوں میں ڈوب گیا، اور پھر اپنے ایک سالار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہمارے پاس کچھ مسلمان قیدی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو پکڑ کر لاؤ جو ان میں سے صاحب علم ہو، میں اس کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہوں۔ اس پر وہ سالار وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ ایک مسلمان قیدی تھا۔ خورزاد نے اسے بڑی عزت اور بڑے احترام کے ساتھ اپنے سامنے بٹھایا اور پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ، میں نہ تیرا نام پوچھوں گا نہ تیرا حسب و نسب جاننے کی کوشش کروں گا، میں تیرے سامنے ایک معاملہ رکھتا ہوں، اگر تو اس کا جواب سچائی پر رہتے ہوئے دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ دیکھ، مجھے گمراہ نہ کرنا، ایرانی قوم گزشتہ کئی سال سے عربوں سے ٹکرا رہی ہے، لیکن ہر موقع پر فتح اور نصرت عربوں کے قدم چومتی ہے۔ بدبختیاں، شکست و ریخت اور ہر طرح کی ذلت ہماری ہی جھولی میں گرتی ہے۔ میں تم سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عرب جو تعداد میں ہم سے کم ہیں، ہر لڑائی، ہر جنگ میں ہماری تعداد ان کی نسبت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ہر موقع پر کامیابی اور فوز مندی ان حملہ آور عربوں ہی کے قدم چومتی ہے؟ اگر تم میرے ان سوالوں کا جواب سچائی پر رہتے ہوئے دو گے تو میں تمہیں تمہاری آزادی کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس مسلمان نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور پھر کہنے لگا، میں نہیں جانتا ایرانی لشکر میں آپ کی کیا حیثیت ہے، پہلے اپنا مقام اور رتبہ کہیں، پھر میں گفتگو کا آغاز کروں گا۔ اس پر خورزاد کہنے لگا، میں ایرانی لشکر کا یہاں سالار اعلیٰ ہوں اور ایران کے نامور سالار رستم کا چھوٹا بھائی ہوں۔ پھر اس عرب قیدی نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہنے لگا، رستم کے بھائی، میں تم پر انکشاف کروں گا کہ خداوند قدوس نے ہمارے اندر ایک محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ ان سے پہلے ہم پتھر اور مٹی کی مورتیوں کے علاوہ بھوت پریت پر بھی اعتقاد رکھتے تھے، ان کو خدا سمجھ کر یا خدا کا مقرب سمجھ کر پوجتے تھے۔ عرب میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو ایک خدائے اعظم کے قائل تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ جنوں فرشتوں کو بھی اس لیے پوجتے تھے کہ ان کو وہ خدا کا مقرب اپنا سفارشی سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ ہماری بت پرستی کی انتہا یہ تھی کہ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے۔ یہ کل پتھر کی مورتیاں نہیں تھیں کہ اتنی تعداد تو خانہ کعبہ کی وسعت میں سما نہیں سکتی تھیں، بلکہ ان میں خاصی تعداد رنگین تصاویر کی تھیں اور دیواروں پر بزرگوں اور دیوتاؤں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ اور پھر ہماری یہ بدبختی کہ چونکہ
کعبہ تمام عرب کا مرکز تھا، اس لیے ہر فرقے کے معبود بزرگان دین کا اس گھر میں مجمع ہوتا تھا۔ چنانچہ بتوں کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی دیواروں پر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت مسیح اور مریم علیہ السلام کی تصویریں تھیں۔ اسی لیے کعبہ کے یہودیوں، اسماعیلی، عربوں اور عیسائیوں کے لیے بھی آسودگی قلوب بننے کا دعویٰ سمجھا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ میں اس قدر بت رکھنے کی تشریح کچھ یہ تھی کہ سال کے ہر دن کے لیے ایک نیا بت تھا۔ سال کے 360 دنوں کی تقریبی مدت کے لیے 360 بت تھے۔ یہ صرف 360 خانہ کعبہ کے اندر کے بتوں کی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ عرب کے ملک کے گوشے گوشے میں بت رکھے ہوئے تھے۔ ان کی کثرت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ قاعدے کے مطابق خاص بنائے جانے والے بتوں کے علاوہ عربوں کی جہالت کا یہ عالم تھا کہ راستے میں چلتے چلتے کوئی اچھا سا پتھر بھی انہیں مل جاتا، اسے دیوتا بنا لیتے، اور کبھی اس سے اچھا پتھر مل گیا تو پہلے کو چھوڑ کر اس کے آگے سر جھکا دیتے، اور بدقسمتی سے کوئی پتھر ہاتھ نہ آتا تو مٹی کا گول پلہ بنا کر بکری کا دودھ اس پر ڈال دیتے اور پھر وہ دیوتا بن جاتا۔ عرب میں ایک قبیلہ تھا جس نے آٹے کی مورتیاں بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ ہر قبیلے کا اپنا ایک علیحدہ بت بھی ہوا کرتا تھا، کہیں لات، کہیں منات، کہیں مناف، کہیں سوا، کہیں سعد، کہیں حصاف، کہیں نائلہ۔ اس کے علاوہ اور بہت سے بت تھے جس کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی اور اس کائنات کے مالک کو پس پشت ڈال دیا گیا تھا۔ ہم عربوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم خود تو بت پرستی میں مبتلا تھے، لیکن ہمارے اندر اور ہمارے آس پاس دوسرے مذاہب تھے، وہ بھی بت پرستی میں بری طرح مبتلا تھے۔ ہمارے قرب و جوار میں مجوسیت کا مذہب تھا۔ مجوسیت ایک طرح سے تم لوگوں کا قومی مذہب خیال کیا جاتا ہے۔ اس کا بانی زرتشت بتایا جاتا ہے۔ مجوسیت والے یزدان اور اہرمن دو خداؤں کے قائل تھے، ایک فاعل خیر اور دوسرا فاعل شر۔ یزدان کو نور اور اہرمن کو ظلمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پس ہمارے اندر خداوند قدوس نے ہمارے محترم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، تب خدا نے ہماری ہدایت کا سامان کیا اور مجوسیوں سے متعلق ہمیں کہا کہ دو خدا نہ بناؤ، خدا تو ایک ہی ہے۔ ساتھ ہی فرمایا، خدا آسمان و زمین کی روشنی ہے۔ حمد ہو اللہ کی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تاریکی اور روشنی کو بنایا۔ اس طرح ہمارے پیغمبر کے ذریعے جہاں ہمیں ہمارے بتوں سے نجات ملی، وہاں مجوسیت سے بھی نفی کر دی گئی۔ اسی طرح دوسرا بڑا مذہب ہمارے اندر سائبوں کا تھا۔ سائبین کا اصل ملک بابل تھا اور اس ملک میں ستارہ پرستی کا رواج مدت سے تھا۔ اس کے ساتھ ان میں ارواح پرستی بھی تھی۔ ستاروں کے ہیکل ان کے معبد تھے۔ یہ عراق کا نہایت قدیم مذہب تھا۔ رفتہ رفتہ سیاسی انقلابات کے بعد ان پر جو مذہب غالب آتا گیا، ان کے کچھ اجزاء ان میں شامل ہو گئے تھے۔ ان میں بنی اسرائیل کی یہودیت، ایرانیوں کی مجوسیت، یونانیوں کا فلسفہ، رومیوں کی عیسائیت، ہر چیز سرایت کر گئی اور خدائے واحد پر ان کا اعتقاد نہ رہا، لیکن ستاروں کی ارواح کو خدا اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ سمجھتے تھے۔ 3 وقت ستاروں کی پوجا کرتے تھے، صبح کو طلوع آفتاب اور دوپہر کو عین زوال کے وقت۔ شام کو آفتاب ڈوبنے تک ان کا اعتقاد تھا کہ تمام ستاروں کا مرکز قطب شمالی ہے۔ تمام ستارے آغاز عالم سے ہر وقت اپنی جگہ سے ہٹتے رہتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں، لیکن قطب کا ستارہ ہمیشہ ایک ہی حال پر اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، اس لیے وہ قبلہ ہے۔ اس طرف منہ کر کے اپنی دعا اور مناجات پڑھا کرتے تھے، اور دن میں 3 مرتبہ ہر نماز کے لیے انہیں غسل کرنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ ہماری سرزمینوں میں عیسائیت بھی سرایت کیے ہوئے تھی۔ عیسائیت شام کا شاہی مذہب تھا، اسی لیے شمالی عرب کے وہ قبائل جو حدود شام میں جا کر آباد ہو چکے تھے، انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ چنانچہ بنو نحم، بنو جذام، بنو عاملہ کے قبیلے جو عراق کی سمت میں پھیلے ہوئے تھے، وہ عیسائی تھے۔ ہیرا کے عرب بادشاہوں نے گو مستقل طور پر عیسائیت قبول نہیں کی تھی، تاہم اس بنا پر کہ اس کے حرم میں عیسائی عورتیں تھیں،
ان میں متعدد بادشاہ عیسائی ہو گئے تھے۔ ہیرا میں انہی عورتوں نے خانقاہیں اور کلیسے بنوائے۔ یہاں راہب لوگ رہتے تھے اور ان کے ذریعے سے یہاں نوشت و خواندگی کا کسی قدر رواج تھا۔ چنانچہ سلاطین ہیرا کے حالات انہی خانقاہوں میں قلم بند کیے گئے۔ اندرون عرب میں بھی عیسائیت کے نشان ملتے تھے۔ توئی کا قبیلہ جو نجد کے قریب آباد تھا وہ عیسائی تھا۔ قبیلہ قریش کے خاندان بنو اسد میں چند آدمی عیسائی ہو چکے تھے۔ ان میں ورقہ بن نوفل کا نام اہم ہے۔ عثمان بن حویرث بھی اسی خاندان کا عیسائی تھا، اور اوس و خزرج میں بھی ایک دو عیسائی آدمی تھے۔ جنوبی عرب میں نجران ایک مقام ہے، وہاں تمام تر لوگ عیسائی تھے۔ وہاں کلیسا بھی تھا جہاں راہب رہا کرتے تھے۔ خاص یمن کے اندر باوجود اس کے کہ عیسائی حبشیوں نے 40-50 برس حکومت کی، وہاں عیسائیت فروغ نہ پا سکی۔ تمام سلاطین یمن میں عبد کلام نام کا ایک بادشاہ صرف عیسائی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیت نے یہاں بڑا برگ و بار پیدا کیا۔ امیر یہودی تھا۔ بنو کنانہ، بنو الحارث، بنو کعب اور قبیلہ کندہ میں بھی یہودیت تھی۔ یثرب سے شام تک عرب کے اکثر سبز مقامات یہودیوں کے قبضے میں تھے۔ بنو قریظہ، بنو قینقاع، اہل خیبر تمام کے تمام یہودی تھے۔ یثرب یعنی مدینہ منورہ میں یہودیوں کی آبادی تھی۔ یہاں ان کا ایک بیت المقدس تھا جہاں علماء یہود نے اپنی مذہبی کتابیں عربی زبان میں ترجمہ کر کے سامیوں کو سنایا کرتے تھے۔ یثرب میں یہودیوں کے مذہبی تقدس کا اتنا اثر تھا کہ اوس و خزرج کے قبیلوں میں لوگ نظر مانتے تھے کہ بچہ زندہ رہا تو اسے یہودی بنائیں گے۔ اس تاریکی اور گھپ اندھیرے میں کائنات کے مالک اور محترم خداوند قدوس نے ہمارے اندر ایک محترم نبی مبعوث کیے، جنہوں نے خداوند قدوس کے بھیجے ہوئے پیغام کی روشنی میں ہمارے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا، ہماری زندگی کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ کہاں ہم بت پرست تھے اور کہاں ہمارے اس محترم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند قدوس کا حکم ہمیں سناتے ہوئے فرمایا، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی پرستش کرتے ہیں جو انہیں ضرر پہنچا نہیں سکتے اور نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ معبودان باطلان اللہ تعالیٰ کی جانب میں ہماری سفارشی ہیں۔ اے رسول، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ کیا تم اللہ کو ایسی خبر سناتے ہو جس کو وہ نہ آسمان پر پاتا ہے اور نہ زمین میں؟ خدا تعالیٰ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور بالا تر ہے۔ پھر ہمیں تنبیہ کی گئی کہ اے اہل مکہ والوں، ہم نے تمہاری ارد گرد کی بستیوں میں کتنی ہی ہلاکتیں کر دیں اور اپنی نشانیاں طرح طرح سے دکھائیں تاکہ وہ شرک سے باز آ جائیں، مگر ان کے باز نہ آنے پر جب ہمارا عذاب آیا تو جن کو انہوں نے تقریب الہی حاصل کرنے کے لیے خدا کے سوا اپنا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان مشرکوں کی کیوں مدد نہ کی، بلکہ وہ ان سے کھوئے گئے۔ اور یہ حقیقت تھی کہ ان کی بہتان بندی اور افطرا بربادی تھی۔ پھر کائنات کے مالک نے ہمارے لیے حکم جاری کیا، دیکھو، یاد رکھو، خاص عبادت اللہ کے لیے ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے اولیاء اختیار کر رکھے ہیں، ان کا قول ہے کہ ہم اولیاء کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے نزدیک کر دیں گے، اور جس بات میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جھوٹے ناشکرے کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ رستم کے بھائی، خداوند قدوس کی طرف سے بھیجے گئے اسی پیغام نے ہمارے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ کیونکہ محبت کا شعلہ حسن و احسان سے بھڑکتا ہے، اور محبت کا نتیجہ محسن کی اطاعت اور رضا جوئی ہے، لہذا انسان جب کسی کے احسان سے واقف ہوگا تو اس کے دل میں محسن کی محبت، رضا جوئی پر آمادگی خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مقدس کتاب میں بار بار بڑی کثرت سے لوگوں کو اپنے احسانات یاد دلا کر سمجھایا کہ ہم نے اپنی صفت رحمانیت کے تحت تمہارے آرام اور راحت کے کیسے کیسے سامان پیدا کر رکھے ہیں۔ ایک بلید، تباہ اور کج فہم انسان ہماری اس مقدس کتاب میں اس قسم کی آیات کو سرسری اور اس تذکرے کو غیر ضروری سمجھتا ہے، حالانکہ انسان کو
اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آمادہ کرنے کا اس سے بڑھ کر دوسرا طریقہ تجویز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ محترم خرزاد، نسل انسانی ہمیشہ اپنے حقیقی محسن یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات کو فراموش شدہ حقیقت یاد دلاتا رہا ہے۔ اسی جذبہ محبت کے بیجا استعمال نے انسان کو خدا جیسے محسن حقیقی سے غافل کرنے کے بعد اس کی محبت کو کم اور ماں یا باپ، دادا یا اپنی قوم اور قبیلے کی محبت کو حد سے زیادہ بڑھا کر انسان کو صراط مستقیم سے جدا اور گمراہ کرتا ہے۔ تمام گناہوں کا جمی اور خدا تعالیٰ کی سب سے بڑی نافرمانی شرک ہے۔ یہ شرک اور دوسرے گناہ عقل سلیم فہم مستقیم کی مخالفت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ عقل سلیم یا اسلام کی مخالفت میں سب سے زیادہ جو چیز انسان کو آمادہ کرتی ہے وہ جذبہ محبت کا بیجا استعمال اور باپ دادا کی محبت کو خدا اور رسول کی محبت پر ترجیح دینا ہے، جسے دوسرے الفاظ میں تقلید یا خاندانی عصبیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا خداوند قدوس نے ہماری مقدس کتاب میں شرک اور تقلید کی سب سے زیادہ مذمت کی اور بار بار ان دونوں کا برائی اور حقیقت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مسلمان رکا، پھر رستم کے بھائی خرزاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، رستم کے بھائی، میں تم پر بھی یہ انکشاف کروں کہ تمام دوسرے مذہب کے مقابلے میں اسلام زیادہ واضح اخلاقی قانونی نظام کی خصوصیت کا حامل ہے۔ اس میں مومن کی زندگی اور افکار و عقائد کو مجموعے کے تحت منظم کیا جاتا ہے، جو ہمارے محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوا۔ اس طرح اسلام نے نیک و بد اور حق و باطل کا اپنا نظام قائم کیا، جو اس کی میزبان عدل کے مطابق صحیح اور درست ہے۔ اس نظام کے عقلی جواز کی صورت یہی تھی کہ دوسرے مذہب کی طرح اسلام بھی کہتا اس نظام کا سر چشمہ خدا کی مشیت اور عدل ہے۔ اس اصل کی عقلی تجویز اس درجے ضروری ہے کہ انسان اکثر محض ایمان و ایقان کی بنا پر اسے پورا کر لیتا ہے۔ میں یہ بھی کہوں کہ اسلام کے قانونی نظریے کے مطابق صرف خدا کی ذات قدرت اور اختیار کی مصدر ہے، اور صرف اسے قانون کامل سے علم و آگاہی حاصل ہے۔ اس قانون کو جسے یہودیت اور عیسائیت میں ارادہ خداوندی کا مظہر یا خدا کی تخلیق قرار دیا گیا تھا، ہمارے مذہب نے اور زیادہ واضح اور نمایاں کر کے پیش کیا۔ رستم کے بھائی، کیونکہ ہم نے سارے بتوں، سارے پرانے اعتقادات، سارے تعصب پر مبنی اعتقادات کو یکسر پامال کر کے اپنے آپ کو صرف خداوند قدوس کی عبادت تک محدود کر لیا ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں اپنے خداوند قدوس کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں۔ ہم اگر جنگ میں حصہ لیتے ہیں تو یہ سمجھ کر لیتے ہیں چونکہ ہم سچائی اور حق پر ہیں، لہٰذا ہمارا خالق، ہمارا رب جس کے ہم غلام ہیں، وہ ہماری مدد اور اعانت کرے گا۔ اور خرزاد، تو دیکھتا ہے جب ہم اپنے خداوند قدوس کی رضا، اس کی حمایت، اس کی نصرت کے متلاشی بن کر کسی لشکر کے خلاف حرکت میں آتے ہیں تو ہم عددی فوقیت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ ہمارا رب اور محترم خدا بڑے بڑے لشکروں کے سامنے ہمیں کامیابی اور فوز مندی عطا کرتا ہے۔ بس یہی ہماری کامیابیوں کا نسخہ ہے۔ جہاں تک ہمارے مقابلے میں تمہاری شکست کا سوال ہے تو تم نے بہت سے خدا بنا رکھے ہیں، آبا پرستی بھی کرتے ہو، آگ کی بھی پوجا پاٹ کرتے ہو، حالانکہ آگ صرف مظہر ہے۔ خداوند قدوس کی پیدا کردہ وہ چیز ہے جس سے انسان فائدے حاصل کرتا ہے۔ یہ آگ چونکہ میرے خداوند قدوس کی تخلیق کردہ شے ہے، لہذا تخلیق کی پرستش کرتے ہوئے تم لوگ ناکام ہو۔ ہم تخلیق کرنے والے خالق واحد کی پرستش کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، لہذا وہ ہمیں کامیابی اور نصرت عطا کرتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مسلمان خاموش ہو گیا۔ اس کی ساری تقریر سن کر خرزاد گہری سوچوں میں ڈوب گیا۔ پھر اس موقع پر وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایک لشکری بھاگتا ہوا آیا اور خرزاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، جنگ کے دوران مسلمانوں نے جن ایرانیوں کو قیدی بنا لیا تھا، انہوں نے رحم دلی سے کام لیتے ہوئے ان سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اس انکشاف پر خرزاد نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور پھر اپنے سامنے بیٹھے اپنے ایک سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا،
جس مسلمان کو تم لے کر آئے ہو اسے بھی ساتھ لے کر جاؤ، اور چند قیدی مسلمانوں کو جو ہمارے پاس ہیں ان سب کو آزاد کر دو۔ اس کے ساتھ ہی خرزاد کا وہ لشکری اس مسلمان کو ساتھ لے گیا اور اس کے ساتھ باقی ساتھیوں کو بھی رہا کر دیا گیا تھا۔